ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پہلی وحی کے نزول کا عظیم واقعہ پڑھا، وہ لمحہ جب غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اب آج کے لیکچر میں ہم اس دور کا آغاز دیکھیں گے جسے مکی دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ابتدائی سال تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب حق کی روشنی اندھیرے میں پھیلنا شروع ہوئی، جب چند دل قرآن کے نور سے روشن ہوئے، اور جب سب سے زیادہ مخالفت اور سب سے زیادہ آزمائش سامنے آئیں۔ آج ہم مکی دور کے ابتدائی سالوں کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دعوت خفیہ یعنی خفیہ طور پر دعوت دینا شروع ہوئے، پھر دعوت اعلانیہ یعنی کہ سب صحابہ جو دعوت خفیہ میں ایمان لا چکے تھے ان سب کی کاوشوں کے ساتھ پھر دعوت اعلانیہ کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد مکی زندگی کی بہت بڑی آزمائشیں اور واقعات ہیں وہ ساری آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ اگر ہم مکی دور کو یا مکی زندگی کو 3 فیزز میں ڈیوائیڈ کریں تو ہم سب سے پہلا فیز کو کہہ سکتے ہیں کہ پس پردہ دعوت کا فیز، جس میں جو 3 سال تک تھا۔ اس کے بعد اہل مکہ نے کھلم کھلا دعوت تبلیغ کی، جو کہ چوتھے سال سے شروع ہو کر 10ویں سال کے آخر تک کا تھا، اور اس کے بعد جب مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا فیز اینڈ ہوا تو مکہ سے باہر اسلام کی دعوت اور پھیلاؤ کا فیز سٹارٹ ہوتا ہے، جو کہ 10ویں سال نبوت سے سٹارٹ ہو کر مدینہ ہجرت کرنے تک کا فیز ہے۔ پہلے فیز میں خفیہ طور پر 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا، یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدس کی نظر سے دیکھتا تھا، اور اسی لیے کسی بھی اور مقام کی بنسبت مکہ میں اصلاح کرنا زیادہ مشکل تھا، اور یہاں پر ایسی عزیمت درکار تھی، ایسا صبر درکار تھا جسے مصائب اور مشکلات اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں۔ اس کیفیت کے پیش نظر سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جانے لگا، اور شروع میں یہ بات بالکل فطری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کیا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی آپ کے گھر کے لوگ اور دوست۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ پھر آپ نے جنہیں بھی اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور سچائی پر کوئی شک نہ تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی، اور یہی اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سر فہرست آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہوئے جب بھی ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت ان کو دی، انہوں نے قبول کی، اور اس کے بعد دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے، اور یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔
سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں اور ان چھوٹی چھوٹی آیات میں تزکیہ نفس کی خوبیاں اور علائش دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھیں، اور جنت و جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی معاشرے سے بالکل الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کراتی تھیں۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام بے شک کہ انفرادی طور پر چھپ کر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی کوئی نہ کوئی خبر ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اسے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اس وقت 3 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت بتا دیں۔ اس کے بعد سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں کھلی تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا جو کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کی تکذیب اور ظلم و زیادتی سے پیش آنے والی ہے، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ جو انکار کریں گے تو اس صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے، اور اہل ایمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا اور جھٹلانے والوں کا نہیں۔ بہرحال اس آیت کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا، کیونکہ قرابت داروں میں تبلیغ کا حکم تھا تو انہوں نے بنی ہاشم کو جمع کیا، ان کے ساتھ بنی عبد المطلب، عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، ٹوٹل 45 تھے آدمی، لیکن ابو لہب نے سب سے پہلے ٹوکا کہ دیکھو یہ سارے تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور باقی عرب بھی ان کی مدد کریں، اور پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر شر کا باعث ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں پھر کوئی اور گفتگو نہیں کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً
اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں۔ باخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اب یہ سب بات سننے کے بعد ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے وہ اسے انجام دیں۔ اور انہوں نے اس بات کو، کیونکہ وہاں پر ان کے سارے باقی فیملی ممبرز بھی موجود تھے، جن میں ابو طالب خود موجود تھے، ابو لہب بھی تھے۔ ابو لہب شروع سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب انہوں نے پہلی دفعہ یہ بات کی تھی تب بھی اسی نے سب سے پہلے ٹوکا تھا، اور اسی نے سب سے پہلے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور جو ہے سارے عرب ہمارے دشمن ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تمہیں جو ہے روک سکیں۔ لیکن ابو طالب نے ان کی حمایت کی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اور ابو لہب نے کہا کہ خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا تھا خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز لگائی۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ دشمن کے حملے سے آگاہ کرنے کے لیے کسی بلند مقام پر چڑھ کر ان الفاظ سے پکارا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہے، اور وہ پکار سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، اپنی رسالت اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اور اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش کو آواز لگانی شروع کی، اور انہوں نے اس کے بعد وہاں کے فہر، بنی عدی اور ان سب کے نام پکارے، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیج دیا کہ دیکھے کیا معاملہ ہے۔ غرض قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اور اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب جو یہ آیات ہے سورہ لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہو۔ اور اسی واقعے کا ایک ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتے یا اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے بنی کعب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے نسب و قرابت کے تعلقات ہیں جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس آواز کی گونج ابھی مکہ کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجیے۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے جتنے بھی خرافات تھے ان کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت بتانا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے تھے کہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں یہ، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ اب مکہ، کیونکہ وہاں وہ لوگ خود کو دین ابراہیمی پر ہی سمجھتے تھے، ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا ہے، احساس غضب سے پھٹ پڑا، اور اب انہیں شدید غم و غصہ آ گیا۔ اور یہ اس لیے تھا وہ سمجھ چکے تھے کہ اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دینا ہوگا اور اس کو بے چوں چراہ اطاعت کرنی ہوگی اس کی، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے گا۔ اور اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو بڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابلے میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا، اور صبح و شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے ان سب سے ان کو سائٹ پر ہونا پڑے گا، ان سب سے انہیں ہٹنا پڑے گا۔ اب قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق و امین تھا، اعلیٰ اخلاق والا شخص۔ ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا تھا، اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے مقابلے میں کریں تو کیا کریں۔ کافی سوچنے کے بعد یہ طے پایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے کام سے روک دیں۔ جتنے بھی قریش کے بڑے آدمی تھے وہ سب مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اور اس کے جواب میں ابو طالب نے کوئی نرم بات کہی اور وہ واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے طریقے پر ہی اللہ کا دین پھیلانے اور تبلیغ میں مصروف رہے۔ اب اس کے بعد انہی دنوں میں قریش کے سامنے ایک اور مشکل کھڑی ہو گئی کہ ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم آ گیا حج کا۔ اب حج میں کیونکہ عرب کے ڈیفرنٹ لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہو۔ اب وہ سب اکٹھا ہوئے ولید بن مغیرہ کے پاس۔ اس قصے کا میں آپ کو ایک خلاصہ بتاتی ہوں کہ ولید نے کہا کہ اب تم لوگ کوئی ایسی رائے اختیار کرو جو سب کی سیم ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی ایک بات کہہ رہا ہے کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، ہم سب کو ایک کوئی رائے اختیار کرنی ہوگی۔ اب ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ پہلے بلکہ لوگوں نے مغیرہ کو کہا کہ وہ بتائے، لیکن انہوں نے کہا نہیں تم لوگ بتاؤ میں سنتا ہوں۔ جس میں سے کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے، تو ولید نے کہا نہیں باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص میں کاہنوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کہیں گے نعوذ باللہ وہ پاگل ہیں۔ ولید نے کہا نہیں وہ پاگل بھی نہیں ہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، ان کی کیفیت بھی، اور اس شخص میں پاگلوں جیسی کوئی کیفیت نہیں ہے، نہ ہی ان کی جیسی کوئی بہکی باتیں ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا وہ شاعری بھی نہیں، ہم جو شاعری کے تمام اصناف سخن ہیں ہمیں معلوم ہیں، اس کی بات شعر بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر بھی دیکھے ہیں اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گنے لگاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھر ہم کیا کہیں گے؟ اب ولید خود
خود یہ لوگ مان رہے ہیں یہ باتیں لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ ولید نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، بہت پائیدار ہے، اور جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل ہی سمجھیں گے۔ البتہ پھر بھی انہوں نے کیا کیا، ایٹ دا اینڈ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک جادوگر ہے۔ اور اس سارے معاملے میں ولید جو جن کے پاس یہ سب لوگ اکٹھا ہوئے تھے اور پھر ایک کے بعد ایک اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ اس طرح کہہ لیتے ہیں، اس طرح کہہ لیتے ہیں، تو ان کے متعلق سورہ مدثر میں 16 آیات نازل ہوئیں، جن میں سے کچھ آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے آیت نمبر ہے 18 سے 25 تک۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو، کیسی تجویز سوچی، وہ پھر غارت ہو، کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ اور پھر خیر جب یہ بات ان سے انہوں نے طے کر لی کہ ہم اس طرح سے کہیں گے، تو جو بھی کفار جو ہے نا، کچھ کفار جو مکہ آنے والے لوگوں کے مختلف راستوں میں بیٹھ کے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے، جو کہ ان کے مطابق ایک خطرہ تھا، اس سے آگاہ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگتے تھے۔ اور اس کام میں سب سے زیادہ آگے ابو لہب تھا، اور وہ اس سارے اس میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کا سارا نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگ حج کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان سب کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل چکا تھا۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی، تو ایک بار پھر انہوں نے غور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا قلعہ کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن میں کبھی ان کا مذاق اڑانا، کبھی طنز کرنا، کبھی تکذیب، جھٹلانا ان کو، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا دل جو ہے وہ بدل جائے یا ان کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی تہمتیں ان پہ لگانا شروع کر دیں اور بیہودہ باتیں کہنا شروع کر دیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ کرام ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین استہزاء کرتے ہوئے کہتے، قرآن پاک میں اس کو بتایا گیا ہے، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے۔ اب یہ ان کا مذاق اڑانے کا ایک طریقہ تھا، اور جواباً اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے ان کے اس مذاق پہ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ ان کے اختلاف کرنے کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسخ کرنا اور ان کی ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کے شخصیت تک اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ ان مشرکین کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اساطیر الاولین اکتتبها ففیها تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے، کہیں جو وہ اعتراض کرتے تھے ان کو کوٹ کر کے، اور کہیں بغیر کوٹ کیے ہی ان تمام اعتراضات کو رد کیا گیا ہے۔ محاذ رائے کی ایک اور صورت یہ تھی کہ سودے بازیاں کرنا،
جن کے ذریعے مشرکین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی بعض باتیں مشرکین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں۔ قرآن پاک میں اسی کے متعلق ارشاد ہے وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بھی پیش کی کہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو پوجا کیا کریں اور ایک سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ ایک اور روایت اسی طرح ہے کہ مشرکین نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی عبادت کریں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ قریش کے کچھ بڑے سردار آئے اور بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں اور جسے ہم پوجتے ہیں اسے تم بھی پوجو، اس طرح ہم اور تم اس کام میں مشترک ہو جائیں۔ اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے، اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہوا تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ جسے تم لوگ پوجتے ہو اسے میں نہیں پوج سکتا۔ نبوت کے چوتھے سال میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دیں جن کا ذکر گزر چکا ہے، اور یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں، اور ہفتوں بلکہ مہینوں مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تو پھر ایک بار جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت اور پیغمبر اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام لانے والوں کو طرح طرح کے ظلم و ستم اور تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں، کیونکہ آپ ذاتی طور پر بھی ایک ایسی منفرد شخصیت تھے کہ دوست اور دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی۔ مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف پہلے دن سے ہی، جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کو مجلس میں جو کچھ کہا، کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں پہلے، اور اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام اروا تھا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی بھی تھا، اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کرتا رہا۔ اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تھا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پڑوسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر بھی آپ کو ستاتے تھے۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی ہوتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں گر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑھا ہوا تھا۔
صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا کہ کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجھڑی لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور وہ لا کر انتظار کرنے لگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اور عبداللہ بن مسعود سے یہ مروی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں سارا ماجرا دیکھ رہا تھا مگر کچھ کر نہیں سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ اس کے بعد وہ سارے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے وہ اٹھا کر انہوں نے پھینکی اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پھر 3 بار فرمایا، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لعن طعن اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ یہ ستم کی جو کارروائیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے، ان کا ایک وقار اور احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سب سے محترم اور عظیم انسان ابو طالب کی حمایت اور حفاظت حاصل تھی، اس کے باوجود ہو رہی تھیں۔ باقی رہیں وہ کارروائیاں جو مسلمانوں اور خصوصاً ان میں سے بھی جو کمزور افراد تھیں، ان کی جو ایذا رسانی کے لیے کی جا رہی تھیں، وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور تلخ تھیں۔ آج کے بیان میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس تبلیغ کے بعد مکہ میں مختلف انداز کی محاذ آرائیاں سامنے آئیں، کبھی طنز، کبھی جھوٹے الزامات، کبھی کھلی دشمنی۔ اور نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کا تو کی حفاظت میں تھے وہ، اور ان کو ان کی پروٹیکشن حاصل تھی، اور ویسے بھی وہ اپنے معاشرے کے ایک بہت معزز انسان تھے، لیکن جتنے صحابہ کرام یا وہ لوگ جو کمزور لوگ تھے، جو غلام تھے، ان پہ کس کس طرح کے مظالم ہوئے۔ اور یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے کہ حق کی روشنی جب بھی پھیلتی ہے تو باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام مخالفتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت کو آگے بڑھاتے رہے۔ ان محاذ آرائیوں کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کے دور میں بھی دین پر قائم رہنے والوں کو مختلف شکلوں میں مخالفتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک اسوہ حسنہ سے سبق لینے اور اپنی زندگیوں میں صبر و استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جو بھی غلطی یا کمی ہے وہ میری طرف سے ہے، اور جو بھی بھلائی یا خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔